السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسلم امہ کے ایک اور سپہ سالار صدر ضیاء الرحمن کو قتل کر دیا گیا۔ دوستو، یہ ویڈیو لازمی سنیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ مسلم امہ کے سپہ سالاروں کو کس طرح بغاوت کے ذریعے قتل کر دیا جا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ کہانی۔ بنگلہ دیش کے صدر ضیاء الرحمن کو 30 مئی 1981 کو چٹاگنگ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ کسی ترقیاتی پروگرام کے سلسلے میں گزشتہ روز چٹاگنگ گئے تھے، جہاں صبح 3:30 بجے انہیں گولی مار دی گئی۔ 45 سالہ صدر ضیاء الرحمن 1976 سے برسر اقتدار تھے۔ صدر نومبر 1975 سے اقتدار میں شامل رہے اور بالآخر اپریل 1977 میں بنگلہ دیش کی صدر کی حیثیت سے چارج سنبھالا اور پھر 3 جون کو پہلے منتخب صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ گزشتہ 2 برسوں سے صدر ضیاء الرحمن اسلامی یکجہتی کے لیے بڑی سرگرمی سے کوشاں تھے اور انہی کی مساعی جمیلہ سے بنگلہ دیش مکمل طور پر اسلامی بلاک میں آ گیا تھا۔ ابھی 2 ہفتے قبل ہی انہوں نے گلہ کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے کچھ پڑوسی اسے مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے۔ یاد رہے، صدر ضیاء الرحمن کے دور اقتدار میں بنگلہ دیش کو سیاسی استحکام حاصل ہوا، نمایاں اقتصادی ترقی ہوئی اور خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے بنگلہ دیش نے غیر وابستہ تحریک اور اسلامی کانفرنس میں نمایاں کردار ادا کیا۔ صدر ضیاء الرحمن عراق ایران جنگ کے خاتمے کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کے رکن بھی تھے اور انہوں نے اس مشن کی تکمیل کے لیے تہران اور بغداد کے متعدد بار دورے بھی کیے تھے۔ میجر جنرل ضیاء الرحمن نے اپریل 1977 میں جسٹس سائم کی جگہ صدارت کا عہدہ سنبھالا اور 3 جون کو ملک کے پہلے منتخب صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جون کے عام انتخابات میں ان کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے 5 سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو شکست دی۔ صدر ضیاء الرحمن نے ملک کے گوشے گوشے کا دورہ کیا، دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کے مسائل معلوم کیے۔ اس طرح انہوں نے اپنے حق میں فضا اس حد تک سازگار بنا لی کہ عام سیاستدانوں کے لیے کامیابی کے امکانات قریب قریب معدوم ہو گئے۔ صدر ضیاء الرحمن کے عہد میں بنگلہ دیش جیسے پرآشوب ملک کو سیاسی استحکام نصیب ہوا، اقتصادی ترقی ہوئی اور بہتر خارجہ پالیسی کی بدولت دوسرے ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے۔ اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش غیر وابستہ تحریک میں فعال کردار ادا کرنے لگا اور اب کچھ عرصے سے اسلامی سیاسی افق پر بھی نمایاں طور پر ابھرنے لگا تھا۔ صدر ضیاء کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے یونین سطح پر 5000 کے قریب خاندانی منصوبہ بندی میں تربیت یافتہ اسسٹنٹ مقرر کیے، جو کہ 500 قریب مراکز بھی قائم کیے گئے تھے جن میں ان اسسٹنٹس کی تعیناتی کی گئی۔
دسمبر 1977 میں صدر ضیاء الرحمان نے کھٹمنڈ و نئی دہلی اور اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اگلے سال مارچ میں متحدہ عرب امارات، اپریل میں جاپان، جولائی میں انڈونیشیا اور شمالی کوریا اور ستمبر میں سنگاپور کا دورہ کیا۔ بھارت اور روس کے ساتھ تجارت کو بہتر بنایا۔ فروری 1978 میں روس کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ بھی طے کیا۔ اسی دوران برما کے ساتھ مسلمان مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہوا، جو اقوام متحدہ کی مداخلت اور صدر ضیاء الرحمان کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے حل کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش نے مشرق وسطیٰ اور مشرق باعث سے بھی تعلقات کو خاص طور پر اہمیت دیتے ہوئے بہتر خطوط پر استوار کیا۔ 45 سالہ مرحوم صدر نے ملک کو خوراک کے معاملے میں خود کفیل بنانے کے لیے بہت جدوجہد کی اور ملک کے اسلامی تشخص کو ابھارنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ واضح ہے گزشتہ چند ہفتوں سے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جزیرہ مورو کی ملکیت کے لیے کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بھارت کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس علاقے کو خالی کر دے۔ بنگلہ دیش کی تمام سیاسی پارٹیوں نے صدر ضیاء الرحمان کی اس پالیسی کی حمایت کی تھی۔ ڈھاکے میں بھارتی ہائی کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج ہوا، اندرا گاندھی کے پتلے جلائے گئے، دوسرے شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان گنگا کے پانی کی تقسیم کا تنازع بھی چل رہا تھا۔ بھارت نے فرقہ بیراج تعمیر کر کے پانی کے معاملے میں بنگلہ دیش کو اپنا دست نگر بنا لیا تھا۔ اس سے بنگلہ دیش کی زراعت کو زبردست نقصان پہنچا۔ صدر ضیاء الرحمان نے اس مسئلے پر بھی زبردست موقف اختیار کیا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ حال ہی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد ڈھاکہ پہنچی۔ اس سے پہلے وہ بار بار اعلان کر چکی تھی کہ وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے ضرور بدلہ لیں گی۔ اس سے بنگلہ دیش میں بھی انتشار پیدا ہوتا چلا گیا اور باغیوں کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے راہیں ہموار نظر آتی رہی، کیونکہ ایک طرف بنگلہ دیش اور بھارت کا مسئلہ تھا تو دوسرے طرف مجیب الرحمان کی بیٹی نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ اسی ہنگامہ آرائی میں ہی صدر ضیاء الرحمان کو اس دورے کے اندر قتل کر دیا گیا۔ تو دوستو، جب صدر ضیاء الرحمان کے قتل کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا، نائب صدر جسٹس عبدالستار نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی اور اعلان کیا کہ ہنگامی قوانین کے نفاذ کے باوجود پارلیمنٹ برقرار رہے گی اور انتظامیہ حسب سابق کام کرتی رہے گی۔ باغی فوجیوں نے چٹانگنگ، ریویو، بندرگاہ شہر اور ملحقہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ باغی فوجیوں کو فی الفور ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ تینوں مسلح افواج، بنگلہ دیش رائفل اور پولیس کے سربراہوں نے قائم مقام صدر کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ چٹانگنگ، ڈھاکہ، کھلنا اور جیسور میں باغیوں کے ساتھ 2 روز تک خون ریز جھڑپوں کے بعد بغاوت کچل دی گئی اور صدر ضیاء الرحمان کے قاتل جنرل منصور کو گرفتار کر لیا گیا۔
وہ سرکاری فوجوں سے شکست کھانے کے بعد سرحد پار کر کے برما فرار ہو رہے تھے، مگر ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ بنگلہ دیش ریڈیو نے اعلان کیا کہ ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا مطلب فوجی اقتدار یا مارشل لا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ قائم مقام صدر نے اعلان کیا کہ ملک کی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی اور تمام بین الاقوامی معاہدوں کا احترام کیا جائے گا۔ ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ اگرچہ چٹاگنگ ریڈیو نے انقلابی کونسل کے حوالے سے 1972 میں بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ہونے والے امن اور دوستی کے سمجھوتے کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، تاہم قائم مقام صدر جسٹس عبدالستار نے ضیاء الرحمن حکومت کے تمام سمجھوتوں کی پاسداری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چٹاگنگ ریڈیو نے اعلان کیا کہ ایک نئی انقلابی کونسل قائم کر دی گئی ہے جس نے بنگلہ دیش کا نظام حکومت سنبھال لیا ہے۔ ملک میں سخت کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، تاہم ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ بعض گروپ جنہیں پہلے ہی چٹاگنگ پر کنٹرول حاصل تھا، ڈھاکہ کی آئینی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن سے بنگلہ دیش فوج کے سربراہ جنرل ارشاد نے اعلان کیا کہ باغی فوجیوں میں سے جو ہتھیار ڈال دے گا اسے تحفظ اور سلامتی کی ضمانت دی جائے گی۔ تو دوستو، یہ تو تھے جنرل ضیاء الرحمن صاحب جن کو شہید کیا گیا۔ اور اب سنیے، اس پر ایک پاکستان کے نامور اور بہت بڑے عالم نے ایک تعزیتی خط لکھا۔ آئیے سنتے ہیں وہ، تاکہ آپ کو ان کے اسلامی اور مسلمانوں کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت کا پتہ چلے۔ وہ لکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے صدر جناب ضیاء الرحمن کو گزشتہ دنوں جب وہ چٹاگنگ کے دورے پر تھے، فوج کے بعض افسروں کی بغاوت کے دوران قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بغاوت جس کی قیادت میجر جنرل منظور احمد کر رہا تھا، بنگلہ دیش فوج کی مداخلت کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ جنرل منظور احمد خود قتل ہو گیا ہے، جبکہ اس کے رفقا بنگلہ دیش حکومت کی حراست میں ہیں، جن پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ فوج کے ایک حصے کی طرف سے صدر ضیاء الرحمن کی حکومت کے خلاف بغاوت اور صدر مرحوم کے المناق قتل کا پس منظر کیا ہے، اور اس میں کون سے عوامل کار فرما ہیں، اس بارے میں حتمی بات تو اس وقت کہی جا سکے گی جب باغی لیڈروں پر چلائے جانے والے مقدمے کی تفصیلات سامنے آئے گی، لیکن اسلامی ممالک اور تیسری دنیا کی مجموعی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا بعید از قیاس نہیں ہوگا کہ ناکام فوجی بغاوت بھی عالمی طاقتوں اور بنگلہ دیش کے ہمسایہ مخالف ملکوں کی اس حکمت عملی کا ایک حصہ ہے جو وہ عالم اسلام اور غیر وابستہ ممالک میں عدم استحکام اور بہمی محاذ آرائی کو فروغ دینے کے لیے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور غیر وابستہ ممالک کا کامل غیر وابستگی کی منزل کی طرف گامزن رہنا بڑی طاقتوں کے مفاد میں نہیں، اور اس مشترکہ مفاد کے تحفظ کے لیے دونوں بڑی طاقتوں کی حکمت عملی یکساں ہے۔ افغانستان میں روس کا کردار اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی پالیسی اس پر شاہد ہے۔ صدر ضیاء الرحمن مرحوم ان مسلم رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے عالم اسلام کے اتحاد اور مسلمان ممالک بالخصوص عراق و ایران کے بہمی جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے متحرک اور مؤثر کردار ادا کیا، اور آخر وقت تک وہ اس سلسلے میں سرگرم رہے۔
مرحوم اگرچہ ایک فوجی انقلاب کے ذریعے برسر اقتدار آئے، لیکن انہوں نے آئینی و سیاسی عمل کے تعطل کو زیادہ دیر نہیں رہنے دیا۔ سیاسی ادارے اور جمہوری عمل بحال کر کے ملک میں انتخابات کرائے، جس کے نتیجے میں ملک کی باغ دور ایک بار پھر سیاسی اداروں کے ہاتھ میں آ گئی، اور خود صدر ضیاء الرحمن مرحوم بھی انتخابات کے ذریعے ہی دوبارہ برسر اقتدار آئے۔ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے مساعی اور اندرون ملک جمہوری عمل کی بحالی کے ساتھ ساتھ صدر ضیاء الرحمن مرحوم نے عالمی سطح پر بنگلہ دیش کے آزادانہ تشخص کو ابھارنے اور اسے عالمی برادری میں باوقار مقام دلانے کے لیے بھی مؤثر جدوجہد کی۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم کی وفات کے غم کو نہ صرف بنگلہ دیش کے عوام نے بلکہ عالم اسلام اور تیسری دنیا کے لوگوں نے بھی محسوس کیا ہے۔ ہم اس موقع پر بنگلہ دیش کے برادر عوام کے اس قومی غم میں شرکت کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدر ضیاء الرحمن مرحوم کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہوئے انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، اور بنگلہ دیش اور وہاں کے عوام کو ہر قسم کی آفات اور آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھے جو پاکستان کے نامور عالم دین ہے ابو عمار مولانا زہد الراشدی صاحب، جو پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب فیصل آباد تشریف لاتے ہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب ان کا بیان اپنے مدرسے میں کرواتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ تعزیتی خط لکھتے ہوئے اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدر ضیاء الرحمن صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، عالم اسلام کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ اس سے بنگلہ دیش کو نقصان نہیں ہوا بلکہ پورے عالم اسلام کو نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے رہنماؤں جو خصوصاً اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، جو عالم اسلام کے صحیح معنوں میں لیڈر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور عالمی اور سازشی طاقتوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو، آپ کی محبتوں کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور آپ اس چینل کا لنک بھی آگے اپنے دوستوں کو شیئر کیا کریں، یہ چینل آپ ہی کا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔